چاہتا ہوں یعنی آپ کا بھی یہ فکرہ ہوگا کہ مولانا یہ قابل فخر کی بات نہیں ہے، یہ آپ اس بات پر سینہ چوڑا نہ کرے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بلکہ وہ خود آ کر کہے کہ مولانا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی اب اللہ نے خود کہا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں، صلوات محمد یعنی جو اللہ کی اتباع کرے، رسول اللہ کی اتباع کرے اور آل رسول کی اتباع کرے۔ پھر بات آتی ہے، میں نے موضوع اور عنوان سخن یہ بنایا تھا کہ ذکر علی عبادت، علی کا تذکرہ کرنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت۔ یا علی یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ فلسفہ سمجھائیے کیوں علی کا نام لینا تذکرہ کرنا عبادت ہے؟ آپ نے کسی نبی کا نام لے کر کیوں نہیں کہا کہ کسی بھی نبی کا تذکرہ کر لے عبادت ہے؟ بھیا کیونکہ نبی ہے، نبی کا تذکرہ کر دوں گا تو کیا وہ عبادت نہیں ہوگی؟ اگر نے رسول اللہ یہ آواز دے دے، اے کمبخت تجھے یہ نہیں معلوم کہ جب تم کسی نبی کا تذکرہ کرے گا تو وہ ایک نبی کی خصوصیت پائی جائے گی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر تم نے ابراہیم کا تذکرہ کیا تو فقط ابراہیم کی تعریف کیا، اگر تم نے نوح کا تذکرہ کیا تو فقط نوح کی تعریف کیا۔ یعنی اس سے ثابت ہے کہ جس کا آپ تعریف کریے گا، جس نبی کی ہجری کو پڑھیے گا، جس نبی کے کلام کو پڑھیے گا تو فقط آپ نے اس کی تعریف کیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر نہیں رسول آواز دے ناچیز تجھے نہیں معلوم، کمزر تجھے نہیں معلوم، اگر علی کا تذکرہ کرے گا اس میں موسیٰ بھی شامل، اس میں یحییٰ بھی شامل، اس میں زکریا بھی شامل، اس میں نوح بھی شامل، یعنی اس میں یوسف بھی شامل، اس میں یعقوب بھی شامل، یعنی تمام انبیاء اور اولیاء شامل ہیں۔ تجھے نہیں پتا کہ علی کے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں تمام انبیاء کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر تم نے کسی ایک نبی کا تذکرہ کیا تو فقط ایک نبی کی تعریف ہوئی، اگر تم نے علی کا تذکرہ کیا تو گویا کہ تم نے تمام انبیاء و اولیاء کا تذکرہ کیا۔ یعنی اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس بات سے یہ بات بھی دیکھیے، بات سے بات کو ثابت کر رہا ہوں میں، اب اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ یہ بات ثابت کر رہی ہے، یہ کلام رسول ہے۔ اگر میں ثابت کر رہا ہوں کہ دیکھو علی سے اگر تم جدا ہو گئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر کل سے اگر جز سے جدا ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر تم جز سے یعنی کسی حصے سے جدا ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن مدد سلام علی محمد والے محمد، کیونکہ اگر تم کسی چیز کے ٹکڑے سے جدا ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ تم پوری چیز سے جدا ہو گئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر تم پورے کے پورے کل سے جدا ہو گئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر تم کل سے جدا ہو گئے تو اس سے ثابت ہے کہ جو کل ہے اس میں تمہارا نام اور تذکرہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے رسول نے آواز دیا ہوگا کہ دیکھو اگر تم علی سے جدا ہو رہے اور تذکرہ علی سے جدا ہو رہے، اگر علی کی نفرت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا، علی کا دین اپنے دلوں میں بٹھا لیا، علی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا، تو یاد رکھو تم نہ محمد کے ہو نہ کسی نبی کے ہو۔ میں نے کہا کیوں رسول اللہ، ہم نے تو علی سے بغض رکھا، ہم نے تو علی سے دعوت کی، ہم نے تو علی سے نفرت کیا۔ اگر میں رسول آواز دیکھو تمام انبیاء تمام اولیاء علی کے جز ہیں، اور علی ہے کل ہے۔ رسول آواز دیں گے کمزر تجھے نہیں معلوم کہ بقیہ نبی جو ہے علی کا جز ہے، مگر میں اور علی دیکھیں نبی جو ہے آخری نبی جو ہے محمد عربی وہ تمام انبیاء سے افضل، اور مولائے کائنات فقط رسول یعنی محمد عربی کو چھوڑا کر تمام انبیاء سے افضل۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں،
یعنی نبی یعنی محمد اکرم، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یعنی محمد عربی اور مولا کائنات کل ہے، اور بقیہ نبی جو ہے ان کی شاخیں جو چاہتا ہوں، یعنی مولا کائنات محمد عربی یعنی ایک نبی، ایک نبوت کا پیمانہ ہے، ایک امامت کا پیمانہ ہے۔ ایک طرف تمام نبیوں کو محمد مصطفیٰ نے سمیٹا، میں توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف تمام امامت کو یعنی تمام امام کو مولا کائنات نے سمیٹا۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ یعنی جڑ بن گئے نبیوں کی، کون بنا؟ محمد عربی بنے، اور امامت کی جڑ کون بنا؟ مولا کائنات بنے۔ کیونکہ اب یہ دونوں جب مل گئے تو ایک جڑ بن گئے، اب جڑ سے شاخیں نکلی، کوئی موسیٰ بنا، کوئی یحییٰ بنا، کوئی زکریا بنا، کوئی یونس بنا، کوئی یوسف بنا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی نبی نے محمد عربی جڑ بن گئے نبوت کی۔ اب مولا کائنات کی طرف آئیے، اب یہ جڑ بنے، اب ان شاخ، اب ان کی شاخ میں کون کون آیا؟ کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی زمین علی بنا، کوئی بکر بنا، کوئی فاطمہ بنا، کوئی رضا بنا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی نبوت کی شاخ بن گئے، جڑ بن گئے محمد عربی، امامت کی جڑ بن گئے مولا کائنات۔ نبوت نے بھی اپنی شاخ کو بکھیرا اور امامت نے بھی اپنی شاخ کو بکھیرا۔ اب جیسے ہی یہ پھل تیار ہوا، جیسے ہی یہ پھل تیار ہوا، اب بتائیے، میری اپنی دلیل میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اور نہ یہ کوئی کتاب سے ہونے پڑا ہے، اور مگر یہ یاد رکھیے گا ہر چیز کتاب میں نہیں ملا کرتے، کچھ چیز ایسی ہوتی جو آپ اپنے ذہنوں کے ذریعے سے آپ میراج پا سکتے ہیں ان الفاظوں پر۔ تو یہ حضرہ اب جیسے ہی یہ جڑ بن گئے، اب یہ بتائیے مجھے اگر جڑ سے نفرت ہو اور شاخ سے محبت ہو، یہ بتائیے انصاف ہے؟ یہاں پر اگر آم کا پیڑ لگا ہو اور مجھے جڑ سے نفرت ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پھیلی جا رہی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ نیچے نیچے ہے، اب مجھے جڑ سے نفرت ہے مگر شاخوں سے محبت، بڑی توجہ چاہتا ہوں، شاخوں سے مودت، شاخوں کی الفت، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ تو غور سے سنیے گا، اور یہ میں اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہم نے جڑ سے نفرت کر لیا، شاخوں سے محبت کر لیا، اب بتائیے کوئی آئے کہ ہم جڑ کاٹ دے رہے ہیں، اب شاخ کو لے جائیے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا وہ جڑ جب جدا ہو جائے شاخ تو کیا وہ ہری بھری رہ جائے گی؟ اس سلام پر نظر محمد اتنا آسان اور اتنے آسان طریقے سے میں نہیں سمجھا سکتا، جس طریقے سے محمد عربی نبوت کی جڑ، مولا کائنات، مولا کل، مولا علی شیر خدا بن گئے امامت کی جڑ۔ اب ایک نے محمد عربی سے نفرت کیا، ایک نے مولا کائنات سے نفرت کیا، بلکہ ایک نے تمام انبیاء کو قبول کیا مگر محمد عربی کا انکار کیا۔ محمد عربی نے ہم نے کہا بھیا ہم آخری نبی کو نہیں مانتے مگر میرا ایمان آدم پر بھی ہے، میرا ایمان یحییٰ پر بھی ہے، میرا ایمان زکریا پر بھی ہے، میرا ایمان نوح پر بھی ہے، یعنی تمام انبیاء پر ہے مگر محمد عربی پر نہیں ہے۔ اب ایک شخص نے کہا، پھر ہم گئے کہا کہ ہم نبوت امامت بھی جڑ ہے، مولا کائنات بھی جڑ ہے امامت کی۔ ہم نے کہا کہ مجھے مولا کائنات سے نفرت، علی سے نفرت، علی سے مجھے بغض ہے، علی اچھے نہیں لگتے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، مگر حسین بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، حسن بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے کم وقت مجھے معلوم کیا ہے، جا کے کتابوں کو پڑھ، تیری عقل خراب ہو چکی ہے، تیری عقل کو کیوں نے کھا لیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تیری عقل میں دیمک لگ گئے ہیں، تجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بتا کہ جب جڑ ہی خراب ہو جائے گی تو شاخیں کیسے اچھی نظر آئیں گی؟ اگر آم کے پیڑ کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اور آم کا پیڑ ابھی کچا ہو تو آیا یہ بتائیے
پیدا ہوئی ویسے پھل بھی سوکھنے لگے. اسی طریقے سے جیسے ہی آپ نے محمد سے عداوت رکھا, علی سے عداوت رکھا, اب آپ نے سوچا کہ ہم تمام انبیاء اور تمام اماموں کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے تو بس علی سے نفرت رکھا, ہم نے تو محمد علی سے نفرت رکھا. یاد رکھو جیسے ہی تم نے ان سے نفرت کیا ویسے ہی تم سے روٹ جائیں گے. اپنی گفتگو کو سمجھ رکھو. آپ کے جذبوں کو میرا سلام. کاش آپ حضرات ہمیں شروع میں بتا دیتے تو میں آپ کو اور بہت دور تک لے کے جاتا, مگر انشاءاللہ اگر حیات رہی اور کبھی زندگی میں موقع دیا آنے کا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت چیزیں فضائل مولا کائنات اتنے ہیں کہ اگر میں پڑھنے کے لیے کیا میری جتنی سانسیں ہیں چل رہی ہیں, اگر میں سانسوں کے اعتبار سے بھی میں پڑھتا مولا کائنات کا تذکرہ کروں اور ان کے فضائل کو صرف اور صرف جو کتابوں میں لکھا میں اسے بیان کروں تو میں وہ بھی بیان نہیں کر سکتا. میں کیا دنیا کا کوئی عالم دین نہیں بیان کر سکتا. تو لہذا علی وہ ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو بھیا جو علی کے نام سے منہ چرائے جا رہے ہیں, بھائی توجہ چاہتا ہوں, جو منہ پھیرے جا رہے ہیں اور کم وقت یعنی جو رسول. اب ایک بات بتا دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے اور تاکہ آپ کے دماغوں تک پہنچ جائے یہ بات. اللہ کہتا ہے کہ میرا رسول کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میرا کوئی حکم نہ ہو جائے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, یعنی رسول نے یہ حدیث کو بھی اگر کہا بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کہا, کیونکہ محمد کچھ کہتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. محمد کچھ بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. اب یاد رکھو جیسے تم نے سنت رکھ رکھا ہے کہ بھیا سنت نماز پڑھنی ہے, سنت ہزاری بڑی رکھنا, سنت ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح ہو, سنت ہے کہ ہاتھوں میں انگوٹھی ہو, انگلیوں میں انگوٹھی پہن, سنت ہے کہ ہم مومن کی پہچان ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھے. یہ سب سنت ہے. بھیا جب سنت کو سنت سے ملائیے, ایک سنت کو پکڑے جا رہے ہیں, ایک سنت کو چھوڑے جا رہے ہیں, یعنی آپ نے اس سنت کو سن کر رکھ دیا. میں تو چاہتا ہوں ایک سنت وہ ہے جو آپ نے سنا اور چھوڑ دیا. یاد رکھیے گا سنت ہر وہ عمل ہے جس سے رسول راضی ہو جائے, اور کیونکہ رسول اسی بات سے راضی ہو جو رسول نے کام کیا اسی سے تو رسول راضی ہو. سنت وہ ہوتا ہے جو رسول کام کر جائے یا اس کام کی فعل کو انجام دینے کے لیے کہے. تو لہذا اب سنت ہے, اب نہ بچنا. نماز پڑھو, عبادت کس لیے کیا جاتا ہے کل بتاؤں گا. عبادت کس کی کیا جاتا ہے, عبادت کس کی کیا جاتا ہے. کیا ہم آپ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے استاد کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے مجتہد عالم دین کی عبادت کیا ہے؟ نہیں. احترام کیا جا سکتا ہے, ان کے احترام میں اٹھ جایا جاتا ہے, اٹھ سکتے ہیں اور اچھی بات ہے. عالم دین کے احترام کے لیے مل گیا, اگر ان کی عبادت نہیں کیا جا سکتا. لاکھ عالم دین, لاکھ ان کے پاس ہی ہوں, لاکھ مردے کو جگا دیا, مگر ان کی عبادت نہیں کیا جا سکتا. مگر اس حدیث وقت بہت کم ہے, انشاءاللہ اگر حیات رہی تو پھر کل بیان کیا جائے گا. علی کا ذکر کرنا عبادت. مسلمانوں گردن نہ پھوڑو, مسلمانوں منہ نہ پھوڑو, مسلمانوں آنکھوں کو چھپاؤ مت, مسلمانوں اپنا چہرہ مت چھپاؤ. کتنے دن تک چھپاؤ وہ چہرہ؟ باطل کا نقاب آج نہیں کل اٹھنے والا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں شیطان بہت دن تک رہا, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میں دوسرے گفتگو کو سمیٹنا, مگر جملے نکلتے جاتے ہیں کہ شیطان بڑے دن تک اللہ کے ساتھ رہا, مگر وہ باطل تھا. آج نکل آدم کے سجدے کے آنکھوں سے ان کے سامنے سے نقاب اٹھایا ہوا کہ یہ شیطان ہے تو فرشتہ. اسی طریقے سے جو ہم سنت لگائے ہوئے ہیں, یہ ذکر اللہ کے سامنے کا نقاب اٹھا رہا ہے کہ آپ باطل پر ہیں یا آپ باطل ہیں کہ آپ حق پرست ہیں. یہ ذکر علی آپ کی نسلوں کا پتہ بتائے گا. محترم
علی کے ذکر سے گردن نہ کرو، علی کا نام سن کر اپنے کانوں کو بند نہ کر لیں، بلکہ غور سے سنیں عبادت و عبادت۔ جیسے جھوم جھوم کر قرآن پڑھنا، اب جھوم جھوم کر قرآن پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے علی کا مستانہ بن کر، علی کا ملنگ بن کر، فرش عزا پر بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، دشمنان نے پیر کی سانسوں کو ایسا کر دی کہ وہ جیے تو ان کی سانس گوارا یہ نہ کرے کہ ہم زندگی کیوں جی رہے ہیں، وہ گھٹ گھٹ کے مر جائے یا تو علی کی محبت کو اپنا دے۔ یہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا پیغام دنیا تک پہنچے گا۔ آج میں دین کو سمجھتا ہوں، بات تو بہت طویل ہو جائے گی۔ ایک آج کیا مسائل پڑھنے والے ہیں، آج ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے، جس کو دعاؤں میں مولا کائنات نے مانگا تھا۔ میں یہ بات اور انہی کے فضائل میں پڑھنے والا تھا، مگر جذبوں نے مجھے ایسے بھی کوئی الگ نہیں ہوگا۔ باپ کے بعد بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حسین کی تمنا سکینہ تھی اور علی کی تمنا اور علی کی دعا مولا عباس تھے، غازی علمدار تھے۔ اللہ تعالیٰ مولا مجھے اتنی طاقت دیجیے کہ تاکہ آپ اس پسند کا مسائل پڑھ سکوں۔ مولا میرے پاس علم کم ہے، میرے پاس الفاظ کم ہے، میرے مجھے اتنی حیثیت بخشی کہ آپ کے پسند کا مسائل پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ عباس کہتے کسے ہیں؟ سکینہ کی آس، زینب کی چاہت، علی کی دعا اور حسین کے لشکر کا علمدار۔ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کے پاس عباس آئے تب آقا دیکھیے حسین کو کبھی عباس نے بھائی نہیں کہا، یہ دونوں تھے بھائی۔ عباس نے مولا عباس نے ہمارا آپ کو درس دیا ہے کہ بڑے بھائی کا احترام اور ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس مولا عباس کے مسائل بہت ہیں مگر میں مختصر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس جب دیکھ رہے تھے کہ سب شہید ہو جا رہے ہیں، میرے آقا کا کیا مددگار کوئی نہیں ہے، عباس آئے حسین کی بارگاہ میں، بلکہ اپنے بھائی کی بارگاہ میں آئے، یہ کا بھیا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اور عباس کا یہ سنا ہوا آقا تو لشکر بھی کہاں رہ گیا جس کی عباس علمداری کیا کرتا تھا۔ آقا بس مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ عباس کو مولا حسین نے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے ہمیشہ عباس چاہتے تھے جنگ کرنا مگر حسین کہتے رہتے تھے عباس کربلا دور ہے، عباس کربلا دور ہے، کربلا آ گئی۔ عباس نے جنگ کی اجازت مانگی، پھر بھی جنگ کی اجازت حسین نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے، بہت ساری روایت ہے مگر میں مختصر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر پڑھیں گے تو آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مگر دعا کریے گا اس وقت میں مولا علم میں اضافہ عطا کرے اور علم میں اضافہ عطا کرے اور مجھے یہ طاقت دے کہ ہم مولا عباس کا مسائل پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس خیمے میں چلے گئے۔ اتنا ضرور اس لیے پڑھوں گا پھر آپ دنیا کر لیں افساس سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عباس ایک غصے میں ایک خیمے میں گئے، پھر حسین نے کہا، امام حسین نے خود بلایا عباس ادھر آؤ۔ دیکھیے کیسے اتباع کی ہے مولا عباس نے حسین کی۔ اب حسین خود بلا رہا عباس ادھر آؤ، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حسین نے عباس نے کہا آقا ہاں ایک آواز سنائی دے رہی ہے۔ خیمے سے بچیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں الاتش الاتش الاتش۔ آقا یہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، پانی سکینہ گریا کر رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس میں تمہیں مرنے
کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، نہ تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ عباس بس تم جاؤ اور ان بچوں کے لیے پانی کی سفر کر کے لاؤ، تاکہ یہ جو بچے الکش الکش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تاکہ ان بچوں کے پیاس بجھانے والا تاریخ لکھتی ہو۔ ایسا ہی مولا عباس نے جی کیسے اپنے بڑے بھائی جب احترام کیا، خیمے میں آئے، سکینہ نے سوکھا روزہ لگا، چچا میرے لیے پانی کی سبرن کر دیجیے، چچا بچے خیمے میں پیاس رہے، چچا مولا عباس نے ٹوٹی ہوئی سلوار میں تاریخ لکھتی اور سوکھے ہوئے مشرق سکینہ کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ہونے کے بعد مولا عباس جس رفتار سے دریا تک پہنچے، لوگوں نے راستہ چھوڑا۔ اتنی حیبت تھی مولا عباس کی، کیوں نہ حیبت ہوتی، کیونکہ علی کی دعا تھی، کیونکہ علی کی تمنا تھی۔ نظر فرات تک پہنچے، پہنچنے کے بعد دریا سے پانی لیا۔ پہلی تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے چلو میں پانی لیا، لینے کے بعد عجب علی مولا عباس یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ عباس ہے علی کی دعا ہے، اس نے تو یہ نہیں چاہا ہو کہ میں پہلے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے پانی کو لیا مگر دریا کے منہ پر مار دیا۔ یہ چچا ایسا کسی کو دنیا میں چچا نہیں ملا جیسا سکینہ کو چچا ملا، ایسا کسی کو چچا نہیں ملا کسی کو چچا ملے گا، ایسا کہا سکینہ کو چچا خدا نے بخشا اور مولا کائنات کی دعا نے بخشا۔ تاریخ لکھتی ہے مولا عباس کی یہ کوشش ہے، اپنا امکان مولا عباس کو کہتے ہیں کہ میں مشق سکینہ کو طے کر کے پانی بھر کے میں سکینہ تک پہنچا دوں، تاکہ جتنے بچے خیمے میں پیاسے ہیں جو الکش کی آواز سے بلند کر رہے ہیں ان کی پیاس بجھ جائے۔ اگر تمہیں اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے قسم میں کربلا کی تاریخ ہوتی ہوئی۔ اب مولا عباس چاہتے ہیں کہ خیمے کی طرف پہنچے۔ اب مولا عباس بس یہی تمنا اور یہی آرزو کہ بس خیمے تک پہنچ جائے، خیمے تک پہنچ جائے۔ اب جیسے ہی مولا عباس پانی بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے، علی کی دعا، زینب کے آرزو، زینب کی تمنا، حسین کے لشکر کا علمدار عباس خیمے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب مولا عباس کو ایک لہو نے ایسا گرز مارا ہے، پہلے تو مشق سکینہ چھینے گئی، اس کے بعد بھی مولا عباس نے کوشش کیا کہ خیمے تک پانی پہنچائے۔ لوگوں نے پہلے بازو قلم کر دیا، مشق سکینہ چھن گئی۔ جب مشق سکینہ چھن گئی مولا عباس نے بس وہیں سے اپنی ناز توڑ دیا۔ اب جیسے ایک لوگوں نے ایسا گرز مارا کہ عباس نے زمین پر تشریف لائے اور آواز دی میرا آخری سلام کریے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، آواز کو پہنچنا تھا کہ عباس کے لیے مولا حسین دوڑے دوڑے آئے۔ اللہ تاریخ لکھتی ہے عباس کی جیسے یہ آواز سنا ہوگا مولا حسین نے اپنے کمر کو پکڑ لیا ہوگا کہ عباس میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ اجل تمہیں اللہ کی یاد کرنے لگا سکینہ کے چچا کا مسائل ہو رہا ہے، یہ دونوں کا مسائل پڑا جا رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے مولا حسین نے اپنی کمر پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، کہا عباس تیرے غم نے میری کمر کو دی۔ عباس ایسا بھائی دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اتنا بڑا بھائی کسی کو دنیا میں نہیں ملا جیسا مولا حسین کو عباس ملے۔ تاریخ لکھتی ہے مولا حسین عباس کی مولا عباس کے قریب آئے، اپنے لشکر کے علمدار کے قریب آئے۔ آنے کے بعد پہلے حسین نے دیکھا، بس مسائل میں مختصر ہو رہا ہوں، ویسے تو نہیں طویل ہے مسائل۔ حسین نے دیکھا میرے بھائی کے دونوں بازو کٹے ہوئے، ذرا سوچیے اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ میرا بھائی تھا، اگر بازمیر بھائی ہوگا، لاکھ دشمن ہو، مگر یہ تو دیکھے گا میرا بھائی تڑپ رہا ہے میرے سامنے۔ اگر حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اپنے شجاع بھائی کو دیکھا ہوگا۔ حسین نے پوچھا عباس کیا ہوا؟ عباس کو حضرت نے کہا آقا
جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو زیارت کیا تھا۔ آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے آپ کے شہر انور کی زیارت کر لوں اور عدالت طرف جاؤ گے۔ حسین نے کہا آپ عباس بتاؤ کیا آرزو ہے؟ کہا آقا ایک تو میں نے جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جاتے جاتے آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں۔ کہا عباس کوئی اور تمنا؟ کہا ہاں آقا میرا لاشا خانے میں نہیں لے جائے حسین نے سوال کیا ہے عباس کیا میں اکبر کا جنازہ لے کر گیا، میں اور محمد کا جنازہ لے کر گیا، میں قاسم کا جنازہ لے کر گیا، عباس کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اجل نہیں رہا ہو۔ حسین نے کہا ہے عباس یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں سب کا جنازہ لے کر گیا، تمہارا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ یہاں پر کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مولا عباس نے کیوں سوچا ہوگا میرا بھائی ضرور سے کیسے میرا جنازہ ہوگا، اگر اللہ تو مولا عباس نے کیوں سوچا ہوگا کہ میں اپنی بھتیجی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ میں جا رہا ہوں خالی کی زمین کرنے، میں اپنی بھتیجی سکینہ سے بیان سے ملتا ہوں، لیکن میں نے دونوں وجوہات کو بیان کر دیا۔ حسین میرے باتیں ہونے ہوتی ہم دونوں بھائی کے درمیان، اب بھی اللہ نے کہا میری اتنی تمنا ہے کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لے۔ اب حسین نے پھر کہا بھائی عباس کو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آقا ایک آدمی خون جمع ہے، ایک آدمی تیر لگا ہے۔ آقا میں آپ کو زحمت دے دینا چاہتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کی آنکھوں میں خون نکالا، آنکھوں میں خون جمع کروایا عباس نے ایک آنکھ میں، مولا حسین نے صاف کیا، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا حسین نے نکالا۔ ادھر ایک بھائی کی آخری منزل ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا ہے۔ اجر من اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اگر دارو طرف جاؤ گے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں مولا عباس کا پورا مسائل پڑھ سکوں۔ میرا دل کیسے برداشت کرے گا جب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں باتوں پر؟ ذرا سوچو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اپنے جوان بھائی کی آنکھوں سے خون نکالا، آنکھوں میں سے خون نکالا، ایک آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس نے اپنے بھائی کو پوری محبتوں کے ساتھ دیکھا، دیکھنے کے بعد جب دیکھ لیا پھر کہا آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اب حسین نے کہا عباس اب ایک بھائی کی مولا عباس نے تمنا کی، اب مولا حسین کی تمنا ہے۔ حسین کیا تمنا کر رہے اپنے بارے سے پتا؟ حسین نے تمنا یہ کہ عباس میری ایک تمنا ہے، اجبنی ایسے بابرات بھائی اجبنی کو تڑپ گیا ہوگا کہ میرا آقا کیا مجھ سے مرتے پر تک مانگ رہا ہے میں دے پاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس یہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی بھر آقا کہا ہے، عباس نے مجھ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے ایک بار بھائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہے مولا عباس پھر بھی نہیں کہتے کہ عباس حسین میرے بھائی حسین۔ عباس نے یہ نہیں کہا، جب نہیں مولا عباس نے کہا ہے آقا میری ماں نے کہا تھا کہ عباس تم میرے بیٹا ہو اور حسین فاطمہ زہرا کے بیٹا ہو، حسین فاطمہ کے فرزند ہو، تم میرے کرم ہو،
کہ حسین نے ضرور کہا ہوگا، کیونکہ ایسا شجاع بہادر اور اتنی محبت کرنے والا اپنے بڑے بھائی کی عباس جیسا بھائی، جیسا حسین بن ملا، نہ تاریخ میں تا قیامت پر کسی کو ایسا بھائی نہیں ملے گا۔ حسین اگر ماتم کرتے ہوں گے رضاداروں، حسین گریا کرتے کہ بھائی کی روح پرواز ہو چکی، اور ایک سوال تو حسین کے دماغ میں ہوگا، چلو عباس کی لاش کو میں خیمے میں نہیں لے جاتا، مگر جب میں خیمے میں جاؤں گا تو ایک بھتیجی ہے جو اپنے چچا کو ضرور پوچھے کہ میرا چچا کہاں ہے، میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ بہن بھی پوچھے گی، بہن زینب بھی پوچھے گی، کیونکہ عباس کو زینب سے بڑی محبت تھی، زینب کو عباس سے بڑی محبت تھی۔ اچھا نہیں، حسین نے سوچا ہوگا کہ میں جب خیمے میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی مولا عباس علم لے کر آئے تھے، اب حسین علم لے کے جا رہے ہیں، رواج بدل گیا، عباس علم لے کر آئے، حسین واپس علم لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جب علم لے کر خیمے کی طرف جاتے تھے، یہ بتائیے جب علم جا رہا ہوگا سکینہ نے کیا سوچا ہوگا، زینب نے کیا سوچا ہوگا؟ سکینہ کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ میرا چچا میرے فراز سے پانی لا رہا ہے، اور زینب کی یہ تمنا ہوگی کہ ان بیویوں کے چاول کا محافظ آ رہا ہے، اب وہ واپس آ رہا ہے۔ اداکار تاریخ لکھتی ہے حسین علم لے کے جا رہے ہیں خیمے کی طرف، بچیوں نے دیکھا، بیویوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس علم آ رہا ہے، سکینہ دیکھتی ہے کہ علم آ رہا ہے، سکینہ جو بچے اگر تشریح واضح نابرد کرے بچے، میرا چچا گیا ہے تو یہاں سے پانی لا رہا ہے، میرے چچا نے سبھی کا انتظام کر دیا۔ اداکار تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی حسین کے ہاتھوں میں سکینہ نے علم دیکھا، اگر سکینہ نے گرا کرتے ہوئے اپنے سینہ کو پیٹا ہوا، اے بابا میرا چچا عباس ہے، اے بابا میں کہتی تھی نا کہ علی اکبر گئے واپس گئے، اور محمد گئے واپس گئے، میرا چچا بھی گیا واپس گیا، اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اگر نہیں حسین نے کہا اے سکینہ تیرا چچا اپنے شانوں کو کٹا کر نہرے کے کنارے، نہرے فرات کے کنارے سو رہا ہے، اے سکینہ اب تیرا چچا تیرے پاس نہیں آئے گا، اے سکینہ تو اپنے چچا کی ماں تیرے چچا نے بازو بنا دیے، اے سکینہ تیرا چچا واپس نہیں آنے والا، اے سکینہ اب تو بچوں سے معافی مانگ لو کہ اب تیرا چچا پانی نہیں لا سکتا۔ بس سیعلم الذین ظلموا من ینقلبوا